نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في كتابه الكريم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت ہمیں عطا کی اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسا مقدس دستور اور نظام نازل فرمایا۔ اگر ایک انسان اس نظام کے تحت اپنی زندگی گزارے تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر ایک شخص کو اپنی دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے واضح طور پر یہ پورا نظام اور دستور بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن و انسان کی تخلیق کا مقصد نہایت ہی واضح اور صریح الفاظ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ دنیا میں نظر دوڑائے دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہیں، دور ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگ اس حقیقی مقصد کو بھلائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خالص عبادت نہیں کرتے، یہ بھی اس مقصد کو بھلائے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت اگر کرتے ہیں تو عبادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے عبادت کرنا مشروع قرار دیا ہے، اس بارے میں ان کے پاس علم نہیں، جس بنا پر کما حقہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر پاتے۔ حقیقت میں جس طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، ایک انسان اپنی اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے سعادت کی زندگی گزارے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے دنیا میں رہنے کا اسے حکم دیا ہے تاکہ اس کی یہ دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی انتہائی سعادت کی زندگی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس حقیقی مقصد کو ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے رکھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی عبادت اس وقت تک ہم صحیح طریقے سے
انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ اس کے بارے میں صحیح علم حاصل نہ کرے کہ کیسے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر مبعوث کیے جانے کا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ تاکہ یہ نبی لوگوں کو کتاب اللہ کی حکمت کی تعلیم دے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی، شریعت کی تعلیم دی کہ کیسے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ جو قرآن کی آیت ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 اہم اور بنیادی کاموں کا حکم دیا ہے۔ اگر اس ایک آیت پر ایک انسان اپنی زندگی گزار لے، اس آیت کو ہمیشہ اپنی نگاہ کے سامنے رکھے، اور جو 3 اہم کاموں کا اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا ہے، ان تمام کاموں کو وہ انجام دے، تو اس سے زیادہ سعادت کی زندگی کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے پہلا حکم جو اس آیت کے اندر دیا ہے وہ کس چیز کا دیا؟ فَعْلَمْ، کہ آپ علم حاصل کریں، آپ شریعت کے متعلق جانکاری حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے رسول لوگوں کو کتاب اللہ کی حکمت کی تعلیم دے۔ اللہ کے رسول معلم بنا کر بھیجے گئے اور لوگوں کو حکم دیا کہ لوگ کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو سیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کا طریقہ سیکھیں، کیونکہ شریعت کے اوپر عمل کرنا جب تک بندے کے پاس علم نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام کرنا بھی بغیر علم کے ممکن نہیں ہے، تو کوئی شخص آخرت کا کام کرے بغیر علم کے یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ہر نماز کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر اللہ تو نے انعام و اکرام کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے اندر 2 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ یہ پہلے علم حاصل کرتے ہیں، کس طریقے سے اللہ کی ہم عبادت کریں پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک صفت اگر بندے کے پاس نہ ہو تو ان کا کیا حال ہوگا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہو چکے ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ کن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے اس کی تفسیر میں وارد ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں، جن کے پاس علم تو کافی تھا لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، جس بنا پر ان پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا۔ اسی کے بالمقابل نصارہ ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے ضالین کہا ہے، یعنی یہ گمراہ ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس عمل بہت زیادہ تھا لیکن بلا علم یہ عمل کرتے تھے۔ کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کا علم نہیں حاصل کرتے، بلا علم جس طریقے سے اپنے عقل اور قیاس سے اچھا سمجھتے اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ رب العالمین نے محنت کی وجہ سے ان کے عمل کو قبول نہیں کر لیا بلکہ انہیں گمراہ قرار دیا۔ حق ان دونوں کے درمیان ہے، وہ کس چیز میں ہے؟ پہلے انسان علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد علم کے مطابق عمل کرے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی زندگی، سلف صالحین کی زندگی، تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اس حقیقی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیسے انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان معلم کی حیثیت سے موجود تھے، انہیں شریعت کی تعلیم دیتے تھے کہ کیسے تمہیں اللہ رب العالمین کے اس دین پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ اکرام سایہ کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے اور دین کے مسائل کو اللہ کے رسول سے سیکھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی ضرورت پیش آتی تو کسی کو اپنی جگہ مقرر کر کے جاتے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کو نوٹ کرتے رہیں، جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ مجھے بتا دیں۔
اسی طریقے سے آپ مشغول ہو جائیں کبھی اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکے تو میں آپ کو خبر کر دیا کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، انہوں نے اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ باری مقرر کر لی تھی، ایک دن میں اللہ کے رسول کے پاس حاضر رہوں گا اور اللہ کے رسول سے شریعت سیکھ کر اسے محفوظ رکھوں گا۔ جیسے آج کے زمانے میں ریکارڈنگ کا آلہ موجود ہے، اس زمانے میں یہ وسائل نہیں تھے۔ آج کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، اس زمانے میں بادشاہ بھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ جو اللہ رب العالمین نے آج کے زمانے میں ایک عام شخص کو نعمتیں عطا کی ہوئی ہے، اس زمانے میں ریکارڈنگ کا یہ طریقہ نہیں تھا، لیکن جو وسائل ان کے پاس تھے ان وسائل کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا۔ یہ طریقہ نہ ہو تو کیا ہوا؟ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ باری مقرر کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ ایک دن اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، میں گھر بار دیکھوں گا، اور دوسرے دن میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں گا، آپ گھر بار دیکھیں، جو کچھ میں سنوں گا آپ کو بتا دوں گا، آپ جو کچھ سنیں یاد کر کے رکھیں، مجھے بتا دیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دین کے بارے میں سکھائیں ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ وہ فوت ہو جائے اور شریعت کما حقہ ہم اللہ کے رسول سے نہ سیکھ سکیں۔ اسی لیے آپ پائیں گے کہ دین یہ ان کے نزدیک انتہائی عزیز تھا، اس دین کی وجہ سے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں، کسی کے پاس کوئی ایک حدیث ہوتی اور وہ کسی دوسرے شہر میں ہوتے، مہینوں تک سفر کر کے ان کے پاس جاتے صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے، کیونکہ یہ حدیث جو ان کے پاس موجود ہے یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ دین ہے، جب تک اس کے بارے میں ہمیں علم حاصل نہ ہو ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے مہینوں تک سفر کر کے جاتے صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ آپ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھیں۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اکرام میں سے تھے جنہوں نے جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ بہت سارے صحابہ اکرام مکہ کے اندر لمبی مدت تک باقی رہے اور فوراً مکہ چھوڑ نہیں سکے، ہجرت نہیں کر سکے، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مستضعفین میں شمار کیا ہے، کمزور لوگوں میں شمار کیا ہے، جن کو معذور قرار دیا ہے کہ جب تک ان کے پاس وسائل مہیا نہیں ہو جاتے، ان کے لیے ممکن نہیں ہو جاتا، تب تک اگر یہ ہجرت نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے چلے جائیں، لیکن حالات ان کو اجازت نہیں دیتے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے تھے۔ مکہ کے اندر ان کے ساتھ ایک دن ایک حادثہ پیش آتا ہے۔ کیا حادثہ پیش آتا ہے؟ ایک خاتون آ کر ان کے گھر میں کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ خاتون سچ نکلی تو ہم دونوں میاں بیوی رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے اور ہمارا آپس میں رشتہ حرام ہو جائے گا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب یہ خاتون سچ بول رہی ہو۔ اللہ عالم یہ سچ بول رہی ہیں یا ایسے ہی ہم دونوں کے درمیان جدائی کرنے کے لیے کوئی سازش رچ رہی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں، کبھی ہمارے گھر والوں نے بتایا نہیں۔ ان کی بیوی بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیں بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ان سے پوچھتے ہیں کیا کبھی میں نے چھوٹے میں بچپنے میں کسی خاتون کا دودھ پیا ہے؟ وہ بھی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ سسرال جاتے ہیں اور اپنے سسرال کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، وہ بھی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کے باوجود چین سے نہیں بیٹھتے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کے ساتھ کوئی دین کا معاملہ پیش آ جائے تو کیا کرے گا؟ آج تو سب سے بڑا انسان خود مفتی بن گیا ہے، انٹرنیٹ اس کے پاس موجود ہے، گوگل سے بڑا آج کوئی مفتی نہیں۔ فوراً وہاں پر سوال داغے اور پھر وہاں سے جو جواب ملا، چاہے جواب دینے والا کوئی جاہل ہو، کوئی بدعقیدہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان چیزوں کی کوئی تمیز نہیں ہمارے پاس، وہاں سے ہمیں جو جواب ملا اسے ہی شریعت سمجھ کر، دین سمجھ کر ہم عمل کرنے لگتے ہیں۔ وہ خود صحابی رسول ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، عربی زبان کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن کو سمجھتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ اکرام مکہ میں موجود ہیں ابھی بھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ موجود تھا، یہ فتح مکہ کے وقت ہجرت کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام مکہ میں موجود ہیں، لیکن ان کی سیرت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دین اگر ایک انسان کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہو تو اسے وہ ہلکے میں نہیں لیتا، کیونکہ اس کا تعلق جنت و جہنم سے ہے۔
اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں اس دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے اسی میں ہمیں پوچھا جائے گا ما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ تو ہم نے جس چیز پر عمل کیا ہو، اپنی زندگی گزاری ہو، یہی دین ہم پیش کریں گے، یہ میرا دین تھا جس پر میں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اگر یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے میچ کر جائے تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن اگر میچ نہ کرے، ہم نے اپنی پوری زندگی گزار دی ایسی چیز کو دین سمجھ کر جو حقیقت میں اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین سے میچ نہیں کھاتا ہے، تو پھر وہاں پر حسرت اور افسوس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ وہ صحابی رسول کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے رفت سفر باندھتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف وقد قیل، جب یہ خاتون خود دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے، تو اس کے باوجود آپ کیسے اس خاتون کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد فوراً اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور پھر عدت گزارنے کے بعد یہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرتی ہیں۔ اگر وہ خود سے اجتہاد کر کے قرآن سے اپنے مسئلے کا حل نکالتے، جیسے کہ آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سیلف اسٹڈی سے دین سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، ہر زبان میں اس کے ترجمے موجود ہے، ہم خود سے قرآن و حدیث سمجھ سکتے ہیں، ہمیں معلم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خود سے یہ کوشش کرتے تو کیا ہوتا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر گواہی کا پورا سسٹم بیان کیا ہے کہ جب تک دو مرد گواہی نہ دے تب تک یہ گواہی تسلیم نہیں کی جائے گی، اور اگر دو مرد نہ ہو، خواتین ہوں، تو دو خاتون ایک مرد کے بالمقابل ہوں گی، اور یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ صرف ایک خاتون ہے، دو خاتون بھی نہیں، کوئی مرد نہیں۔ اگر اجتہاد کرتے تو کہتے کہ آپ کی گواہی تو ایسے بھی قابل قبول نہیں ہے، اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے تو زندگی بھر کیا ہوتا ان کے ساتھ؟ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے جو کہ حقیقت میں ان کی رضائی بہن ہے۔ تو یہ ہے علم حاصل کرنے کا صحابہ اکرام کے، تابعین، تبع تابعین، تمام ان کی سیرت کو پڑھیں اہتمام، کہ وہ جانتے تھے کہ یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں صرف علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہم شریعت سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ابن سیرین رحمہ اللہ کیا کہا کرتے تھے؟ ان هذا العلم دین، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ جو تم علم حاصل کر رہے ہو استاد سے نا، یہ دین حاصل کر رہے ہو، اس لیے اچھی طرح جانچ لو، پرکھ لو کہ جن سے دین حاصل کر رہے ہو ان کا عقیدہ، ان کا منہج صحیح سالم ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ خود بد دین ہوگا، وہ اگر بد عقیدہ ہوگا تو تمہیں دین کے نام پہ گمراہ کر دے گا، اور اسی کو تم دین سمجھتے رہو گے، اپنی پوری زندگی دین سمجھ کر گزار دو گے، قبر میں جب پوچھا جائے گا اس دین کو پیش کرو گے، اللہ رب العالمین کے پاس یہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین انسان تلاش کرے، کون سا دین اسلام؟ جو دین اسلام اللہ نے نازل کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین انسان پیش کرے اللہ کے پاس، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اس دن نجات نہیں ملنے والی۔ تو یہ پہلا حکم دیا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر، فَعْلَمْ، کہ پہلے آپ علم حاصل کریں۔ قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر، جہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، عبادت کا حکم دیا ہے، وہ تمام آیتیں، وہ تمام احادیث علم کے حاصل کرنے کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ عبادت بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ پہلا حکم ہے کہ ہر انسان کو دین کا اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اے انسان تمہاری زندگی میں یہ کلمہ آخری سانس تک ہونا چاہیے۔ اگر تم نے دنیا کی ہر نیکی کر لی لیکن یہ کلمہ تمہاری زندگی میں نہ رہا، وفات کے وقت اس کلمے سے تم محروم رہے، تو نجات نہیں مل سکتی، چاہے دنیا کی ہر نیکی کرے انسان۔ آج انسانیت کے نام پر بعض لوگوں کی طرف سے ایک مذہب انسانیت پھیلایا جا رہا ہے، اور کیا سمجھتے ہیں وہ سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ انسانیت۔ وہ اسلام سے بھی اوپر ہے۔ اگر ایک شخص احترام انسانیت کو انجام دیتا ہے، انسان ہونے کے نام پر احترام کرتا ہے، تو یہ سب سے افضل ہے، گرچہ وہ توحید کو کچل دے،
گرچہ شرک کو تسلیم کر لے، کفر کو تسلیم کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، انسانیت تو موجود ہے اس کے پاس۔ میرے بھائیوں، اگر ایک انسان کے پاس ہر طرح کی نیکی ہو لیکن توحید سے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے محروم ہو تو اسے نجات نہیں مل سکتی۔ حاتم طائی کو جانتے ہوں گے آپ، ہر ایک کی زبان پر یہ نام مشہور ہے، یہاں تک کہ مسلم غیر مسلم ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید آج کے زمانے کا ہی کوئی شخص ہوگا، حالانکہ یہ 1400 سال پہلے دنیا سے گزر چکے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر تھے، انتہائی سخی آدمی، ان کی سخاوت کے چرچے آج بھی لوگوں کی زبان پر موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا خیر کا کام نہیں تھا، خدمت خلق کا کام ایسا نہیں تھا جو حاتم طائی نے انجام نہ دیا ہو۔ ان کی سخاوت اور فیاضی کے قصے مشہور ہیں، ضرب المثل کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں صرف ایک نیکی موجود نہیں تھی، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ ان کے لڑکے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی ہدایت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول میرے والد کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ کیسے تھے، کیا انہیں جنت مل سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بہت پیارا سا جواب دیا کہ آپ کے والد محترم نے ایک خاص مقصد کے تحت ان خیر کے کاموں کو انجام دیا تھا، جو مقصد ان کا تھا انہیں مل چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین پر ان کا ایمان نہیں تھا، یوم آخرت پر ایمان نہیں تھا، جنت پر ایمان نہیں تھا، جہنم پر ایمان نہیں تھا، ان چیزوں کے اوپر ایمان نہ رکھ کر انہوں نے یہ انجام دیا ہے۔ جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کام انہوں نے انجام نہیں دیا تھا، کیونکہ ایمان ہی نہیں تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ کیا کہتے تھے کفار مکہ کہ ہم مر جائیں، مٹی بن جائیں، پھر دوبارہ اللہ رب العالمین ہمیں اٹھائے، ذالک رجع بعید، یہ تو بہت دور کی کوڑی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آخرت پر ایمان ہی نہیں لاتے تھے وہ، لہذا ان کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیاوی خیر کے کام دنیا کے اندر انہیں بدلہ دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس حدیث کے دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم عام ہے اور ایک خاص مفہوم ہے۔ خاص مفہوم یہ ہے کہ حقیقت میں ایک شخص کی زندگی کا آخری کلمہ کیا ہو، لا الہ الا اللہ ہو، اس کے بعد اس نے کوئی دوسرا کلمہ نہیں کہا، اس کی وفات ہو گئی، تو یہ خاتمہ بالخیر ہے۔ اور دوسرا عام معنی یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی اس کلمے کی روشنی میں گزارے، اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرے، کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسا عمل انجام نہ دے جس سے یہ کلمہ اس کی زندگی سے ختم ہو جائے۔ اگر آخری سانس تک اس کلمے کی اس نے حفاظت کی، کوئی ایسا عقیدہ نہیں اپنایا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی جنت سے یہ بندہ محروم نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس آیت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔